شکریہ ادا کرتے رہے، رب کا شکریہ ادا کرتا رہے. وہ میں شعر سنا رہا ہوں. گوارا کب تلک کرتے رہیں گے ہم جدائی کا، گوارا کب تلک کرتے رہیں گے ہم جدائی کا. تمنا تمنا ہے بلا لیتے کبھی حج کے مہینے میں، تمنا ہے بلا لیتے کبھی حج کے مہینے میں. آخری شعر میں حیدر لاری صاحب نے جو بات کہی ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں جو بھی عاشق مصطفیٰ سنے گا تو دل سے مچل جائے گا. کیا آخری شعر انہوں نے مقطع میں اپنا استعمال کیا ہے کیا؟ نہیں پاؤ کی خوشبو مشک بو میں اتنی تم حیدر، نہیں پاؤ کی خوشبو مشک بو میں اتنی تم حیدر، کہ جتنی خوشبو مل سکتی ہے آقا کے پسینے میں، کہ جتنی خوشبو مل سکتی ہے آقا کے پسینے میں. ہے مدت سے یہی حسرات شہ عالم یہ سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں. آخر وقت ہے یاسی چلو مدینے کو، آخر وقت ہے یاسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مریں گے تربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مریں گے تربت پیغمبر پر. یعنی یہ سرکار حضرت عاصی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، اور سرکار عاصی رحمت اللہ علیہ کی مزار اقدس جونپور شریف میں ہے. سرکار عاصی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں ماشاءاللہ. سرکار عاصی کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں، اپنے فیض کو پاتے ہیں. دوستو آج دنیا پوری ہر طرف اپنے سائنس کے اعتبار سے سارے کام کو انجام دے رہا ہے. زمین کیسے بنی، کب بنی، کتنا بنی، کس نے کس طرح کیا کیا، آسمان کتنی دوری پر، سورج کتنی دوری پر، چاند کتنی دوری پر، ستارے کتنے دوری پر، سورج پر کیسے جانا ہوگا، چاند پر کیسے جانا ہوگا، یہ ساری چیزوں کی ریسرچ ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا ریسرچ ہو رہا ہے. لیکن موت کا ریسرچ کرنے والا مر گیا. امریکہ جیسا ملک پاورفل جس نے موت پر ریسرچ کرنا چاہا، لیکن آج بھی کتنی لاشیں اپنی ڈیپ فریج میں رکھ کر زندہ کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن آج تک اس کو زندہ نہ کر پایا. ایک بات میں آپ کی ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ اے دوستو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے ہائی لینڈ ہو، چاہے تھائی لینڈ ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی ملک ہو، وہ یہ چاہے کہ مر گیا میں اسے زندہ کر دوں. اگر وہ زندہ کر دے گا تو پھر رب میں اور سب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر باقی بندہ اور آقا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر دنیا اور دنیا کا شہنشاہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک بات ذہن میں یاد رکھو، وہ رب ہے موت دیتا ہے، وہ رب ہے زندگی دیتا ہے. رب کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہی سر کو جھکاتا ہے، اور سر جھکا کے پھر اٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. اگر وہ سجدہ چاہے سجدہ سے اٹھے یہی کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب وہ سجدہ سے کھڑا ہو پھر کہے اے اللہ سب سے بڑا ہے. جب نیت
باندھے یہ کہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، جب ثنا پڑھے کہے اے اللہ تیرا مقام سب سے بڑا ہے، تو سب سے پاک ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھے اسی میں رب کی تعریف کرے کہے تو سارے جہان کا پالنہار ہے، تو سارے جہان کا مالک ہے، قیامت کا مالک تو ہے، ساری چیزوں کا مالک تو ہے، یعنی رب قدیر کو ساری چیزوں کا مالک کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھے، رب قدیر نے دنیا میں جتنی چیزیں دی اس کو دیکھ دیکھ کے دنیا نے اس کی ڈپلیکیٹ بنا دیا، دنیا نے اس کی ڈپلیکیٹ تیار کر دی ہے، دنیا نے اس کے ڈپلیکیٹ بنا کر وہ اپنے آپ کو بڑے سائنٹسٹ بنتا چاہتا ہے۔ ہاں سائنٹسٹ بنو، بننا ضروری ہے، لیکن یاد رکھو سائنٹسٹ بنو اس نیت سے بنو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، سائنٹسٹ بنو اس نیت سے بنو کہ میں دنیا میں اچھے اچھے کام کو انجام دوں گا، سائنٹسٹ بنو اس دنیا سے بنو کہ اگر کسی کو پریشانی ہو تو اس کی پریشانی کو دور کروں گا، سائنٹسٹ بنو تو اس طرح بنو کہ سورج کی اتنی تیز لائٹ ہے، اس کی لائٹ کو لے کر میں اپنے دنیا میں رہنے جینے کے لیے اپنی ایک لائٹ تیار کروں جس سے کہ سورج نہ نکلے تو پھر بھی میری لائٹ کام کر جائے، رات کی بجلی نہ آئے پھر بھی میری لائٹ کام کر جائے، اس نیت سے سائنٹسٹ بنو۔ اگر سائنٹسٹ بننا ہے اور تمہیں خدمت کرنے کی غرض سے بنو تو پھر تمہارا شکریہ ہے، پھر تمہاری بات کی جائے گی، پھر تمہارا ذکر کیا جائے گا، پھر تیرا نام لیا جائے گا، پھر تیری باتیں عام ہوگی، تیری باتوں چرچا میں ہوگی۔ لیکن جب تو یہ نیت سے کہنے لگے گا کہ جو خدا کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں، پھر تیری بات مانی نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ سن لے، اگر تو سائنٹسٹ ہے تو تو ساری چیزیں بنا، لیکن یہ کہہ کہ خدا کو ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، ستارے بنایا ہے، برگ و ثمر بنایا ہے۔ ایک پیڑ میں وہ کہیں آم دیتا ہے، کہیں لیچی دیتا ہے، کہیں امرود دیتا ہے، کہیں سنترا دیتا ہے، کہیں پہ انگور دیتا ہے، کہیں پہ انار دیتا ہے۔ وہی ایک کھیت میں کہیں گیہوں دیتا ہے، کہیں مکہ دیتا ہے، کہیں دان دیتا ہے، کہیں باجرہ دیتا ہے، کہیں پہ وہ مکہ دیتا ہے۔ وہی ایک آسمان میں سیٹ کر کے رب قدیر نے کہیں پہ سورج بنایا ہے، کہیں پہ چاند بنایا ہے، کہیں پہ ستارے بنایا ہے۔ وہی آسمانی دنیا میں کہیں پہ فرشتوں کو رکھا ہے، کہیں پہ ایک گیٹ، کہیں پہ دوسری گیٹ، کہیں پہ تیسری گیٹ، کہیں پہ چوتھی گیٹ، کہیں پہ پانچویں گیٹ، کہیں پہ چھٹی گیٹ، کہیں پہ ساتویں گیٹ، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکھا، اور آگے چلو رب قدیر کی بارگاہ میں چلے۔ وہی رب ہے، وہ رب ہے جس نے دنیا میں ایک ہی مٹی سے کہیں مرد بنایا، کہیں عورت بنایا، وہی ایک نطفہ سے کہیں بیٹی بنایا، کہیں بیٹا بنایا۔ وہی رب ہے جس نے اس دنیا میں کہیں پہ زندگی جینے کے لیے کسی کو آنکھ دیا، کسی کو بنا آنکھ بنایا، کسی کو آنکھ والا بنایا، کسی کو بنا آنکھ والا بنایا، کسی کو کان والا بنایا، کسی کو بے کان والا بنایا۔ اگر دنیا اس نیت سے کہے کہ رب کچھ نہیں تو پھر وہ میرے جوتے کے نیچے میں ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں سائنس ہوں اور ریسرچ کر کے لیے دنیا کے لیے بنایا تو پھر وہ میرے سر کے اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ عمر رضا بندگی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہم اس کو مانتے ہیں جو رب کو مانتے ہیں۔ بولو 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 بولو۔ ہم اس کو مانتے ہیں جو رب کو مانتے ہیں، اور جو رب کو مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو رب کو نہیں مانتے ہم اسے نہیں مانتے۔ پھر ہم رب کو کیوں مانتے؟ پھر ہم رب کو کیوں مانتے؟ میرا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب رب العالمین ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کہہ دیں تو ہمیں تو ماننا ہے نا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، کیا کہا؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا جنت، کسی نے دیکھی ہے تو ہم نے دیکھا نہیں۔ مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، مان لیا جنت ہے۔ کہا دوزخ ہے، مان لیا دوزخ ہے۔ کہا پلسرات ہے، مان لیا پلسرات ہے۔ کہا میزان ہے، مان لیا میزان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا قبر میں سوال و جواب ہے، مان لیا سوال و جواب ہے۔
مصطفیٰ نے کہا مرنے کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت دوزخ ہے، مان لیا جنت دوزخ ہے، تم مان نہ مان ہم تو مان رہے ہیں، اس لیے یہ تو بغیر دیکھی چیزیں ہیں، کیا ہے یہ تو بغیر دیکھی چیزیں ہیں، لیکن آؤ مصطفیٰ کی بات تو وہ بغیر دیکھی چیزیں ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، جو نہیں مانتا ہے اسے یہ دکھا بھی دیں کہ جو مصطفیٰ نے کہا وہ سچ ہے، مصطفیٰ نے کہا سچ ہے، مصطفیٰ نے کہا سچ ہے، مصطفیٰ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ مصطفیٰ نے فرمایا دیکھ ایک زمانہ آئے گا بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، وہ زمانہ آ گیا، نظر کے سامنے ہے، ایک زمانہ آئے گا